ان کے 2% 3% بھی نکالے تو مدرسوں میں نہیں ہے بچے. داڑھی رکھا بات اتنا کرنا میرے سے, مر گئی سمجھ اماں. بہو آ گئی, بہو کو ساس خراب دکھ رہی, ساس کو بہو خراب دکھ رہی. ہمارے ریاست کے بلکہ ملک کے ایک انتہائی مقبول مشہور عالم دین ترجمان اہل سنت حضرت مولانا محمد عبد القوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, جو ادارہ اشرف العلوم کے روح رواں ہیں, ناظم ہیں, جہاں سے اب تک ہزاروں طلباء, علماء, حفاظ, مفتیان کرام فارغ ہو کر ملک بھر میں بلکہ دنیا کے کونوں کونوں میں علمی فیض اور علمی پیاس کو بجھا رہے ہیں, علمی فیض عام کر رہے ہیں. ایک مرتبہ حضرت نے نئی تعلیمی پالیسی اور مکاتب کی اہمیت کے عنوان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ موجودہ دور میں مدارس کی تعلیم فرض کفایہ اور مکاتب کی تعلیم فرض عین ہے. فرمایا مکاتب کی تعلیم فرض ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اب مدرسے میں 100 میں سے 2 بھی نہیں آ رہی, 2 لوگ بھی نہیں آ رہے. بڑی مشکل سے پرسنٹیج نکالے تو جتنے بچے اسکولوں میں پڑھتے ان کے 2% 3% بھی نکالے تو مدرسوں میں نہیں ہے بچے. اور معلوم ہوا 96-97% سماج کا وہ طبقہ ہے جو مدرسوں میں نہیں آ رہا. اور پہلے حالات کچھ الگ رہے ہوں گے, آج حالات ایسے ہیں کہ اگر بچوں کی ایمان پر محنت نہیں کی گئی تو وہ ارتداد کے شکار ہو کر مرتد بن رہے یا ملحد بن رہے. کیا مطلب مرتد کا؟ مرتد کا مطلب یہ ہوتا کہ مسلمان بننے کے بعد جو اپنا اسلام چھوڑ دے اس کو مرتد بولتے. اور ملحد کا مطلب کیا؟ ایتھسٹ, دہریہ, جو خدا کا انکار کر دے اس کو ایتھسٹ بولتے. تو ایسے لوگ پیدا ہو رہے, بچے ہمارے ویسے بن جا رہے. اب اس کے لیے ایک ہی آسان شکل, اور وہ یہ ہے کہ اپنے اپنے بستیوں میں, اپنے اپنے بستیوں کے کسی گھرانوں میں کوئی جگہ خاص کر کے کسی مسجد کے کسی احاطے میں مکاتب کا جال بچھاؤ. یہی فکر کر رہے. اور کیسے مکاتب ہو؟ ایسے مکاتب نہیں ہے وہ لگے کتاب لائے پوری کتاب ختم کر دے رہے سال میں. کتابہ ختم کرنے والے مکتب میں اب ضرورت ہی نہیں ہے. کیسے مکتب کی ضرورت ہے؟ ایسا ادارہ, ایسا مکتب ہو جہاں خواتین اور بچوں سب کے لیے دینی تعلیم کا نظم. جیسا ہمارے پاس اس مکتب میں الحمدللہ ہوتا, خواتین کا بھی انتظام ہے, بچوں کا بھی انتظام ہے. تو ایک ایسے اداروں کی آج کے زمانے میں سخت ضرورت ہے جہاں پر ماں بھی, بیٹا بھی, بیٹی بھی صبح آنا پڑھنے. اب بچے اسکولوں کو گئے تو اماں آ کے پڑھ لے کے جانا, گھنٹہ 2 گھنٹے سیکھ لے کے جانا. شام میں گئے تو بچوں کو یہ فکر رہنا کہ ہمارے اماں کہیں ہمارے سے آگے نہیں بڑھ جانا پڑھنے میں بول کے, اماں کو یہ فکر رہنا کہ بچے آگے نہیں بڑھ جانا بول کے. ایسا رہنا گھروں میں ماحول. پھر خالی اسی پہ بس نہیں ہے, شام میں شوہر کام سے آنے کے بعد میں مسجد میں یا کسی مکتب میں تعلیم بالغان کا انتظام کر کے شوہر کو بھی عقائد سکھانا ضروری ہے. آج پورے گھر کو دین سیکھنا ضروری ہے. ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ نہیں, بچوں کو ضروری ہے, بچوں سے زیادہ آج کے زمانے میں ماں باپ کو ضروری ہو گیا. ایک صاحب کا بیٹا داڑھی رکھنا چاہ رہا تھا, بچہ سن رہا, بھائی علماء کے بیانات سنا, داڑھی رکھنا چاہ رہا, اس کی خواہش ہوئی داڑھی رکھنا بول کے داڑھی رکھ لیا. داڑھی رکھ لیے تو بچے کی اماں کہتے بچے سے بات ہی نہ کر رہے, تو داڑھی کیسا رکھ لیتا؟ اب مر گئے سمجھ اماں کہتے. یہ یورپ کا واقعہ سنا رہا ہوں, سمجھیں گے اپنا. آج کل مسئلہ ایسی ہو گیا, حیدرآباد میں کچھ بھی بات بولتے کہ حیدرآباد کے لوگ ایسے نہیں رہتے, وہ امریکہ کا سنا رہے ہوں گے مول صاحب بول کے. حیدرآباد کا واقعہ سنا رہا ہوں. ایسے اماں حیدرآباد میں مارکیٹ میں آ گئے, داڑھی رکھا بات اتنا کرنا میرے سے, مر گئی سمجھ اماں. اے امی ایسا نہیں, داڑھی رکھنا تو بات ہی نہ کرنا, داڑھی کٹائیں گا تو بات کرتی ہوں. وہ بیچارہ میرے کو نہیں پوچھا, میرے کو پوچھتا تو میں بولتا ہوں تھا اماں ناراض ہوئی تو ہوئی بیٹے, آپ داڑھی نہیں کٹانا کیونکہ اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے اماں کو خوش کر کے. اماں کو خوش کر کے اللہ کو ناراض نہیں کرنا بول کے میں بولتا تھا. انہیں میرے کو پوچھا نہیں بیچارہ, بعد میں کر لے کے بتا رہا ایسا ایسا ہوا مول صاحب بول کے. میرے کو پوچھتا تو میں بولتا تھا نہیں وہ امی ناراض ہو گئے تھے بول کے میں داڑھی کاٹ لیا. اب یہاں بیٹھے ہوئے آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں, یہ واقعہ سننے کے بعد میں دین سیکھنے کی زیادہ ضرورت بچے کو ہے اماں کو ہے؟ بولو جی, صحیح نا؟ میں پوچھ رہا ہوں بول کے بول رہے ہیں یا صحیح بول رہے ہیں؟ صحیح نا. اماں کو ضرورت دکھ رہی نہیں دکھ رہی؟ بچہ کتنا بھی اچھا مول صاحب ٹوپی پہنا کے اس کو بیچارے کو اچھا بنا کے اس کو نیک بنا کے اس کو گھر کو بھیجائے تو انہیں دیکھ رہی وہاں بیٹھ کے اماں ٹی وی میں, ارے دیکھ کیسا دکھ رہا, انہیں تو دیکھ کیسا دکھ رہا, جلدی اتار وہ ٹوپی, اس کے سر کے بالا کر, جا کے جیل لے کے آ بول کے اماں جیل لگا کے بچے کو بڑی جیسا انہیں ٹی وی میں ہیرو کرا بالا ویسیچ کرنا, تو میرا بیٹا ہے تو ویسیچ کرنا کہتے. کس کو ضرورت ہے بولے زیادہ تربیت کی؟ اماں کو ضرورت.
مدارس میں مکاتب میں پوری خون پسینہ بہا کے محنت کر رہے علماء، گھروں میں جانے کے بعد میں پورا ستیہ ناش کر دے رہے امایاں. اس وجہ سے گھروں میں اماؤں کو، عورتوں کو بھی مکتب میں ڈالنے کی، مکاتب کھولنے کی، اور خالی مکاتب کھول کے نہیں بلکہ اخلاق اور کردار کی درستگی کی تعلیم دینا بھی ضروری ہے. ضروری ہے. آج گھرانوں میں کیا حالات چل رہے سب کو معلوم. بڑے بڑے اہم مسائل نظر سے ہٹ جاتے جب چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں لوگ پڑ جاتے. بڑے مسائل ہٹ جاتے. بڑے مسائل کیا ہے؟ اس وقت کی تعلیمی پالیسی، اس وقت کا الحاد، ارتداد، بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی، بچوں کا بگڑنا، گھرانوں میں لڑائیاں، جھگڑے، فساد، یہ بڑے مسائل ہے. یہ بڑے مسائل سے نظر ہٹ گئی کیونکہ کئی گھرانوں کا حال یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں پڑے ہوئے. کیا ہے وہ چھوٹے چھوٹے مسئلے؟ ہمارے بہن نہیں آئے بہت دنوں وہاں ملنے کے واسطے. ایسا کیسا نہیں آتے انہوں؟ وہ لڑائی چل رہی. اب بھائی آئے تھے 5 منٹ بیٹھے، بیٹھ کے چلے گئے، بدل گئے ذرا انہوں اب شادی کے واسطے. یہ لڑیاں. بہو آ گئی، بہو کو ساس خراب دکھ رہی، ساس کو بہو خراب دکھ رہی. میں ساس کو بہو کو دونوں کو بھی بولتا ہوں میری اماں، میری بہن، اب یہ وقت چلے گیا لڑائی جھگڑے کا. اب امت ارتداد کے دہانے پہ کھڑ رہی، فتنوں کی الغار ہے. یہ اپنے اندر کی WWF چھوڑو. یہ طاقت، یہ صلاحیت، یہ جتنے بدماشیاں ساس بہو کو، بہو ساس کو دکھا رہے، یہ وہ اسلام کے دشمنوں کو تو بھی دکھاؤ ذرا. کم سے کم ایک دشمن کو تو بھی چت کرو. ساس بہو کی ٹکر میں کھڑی ہوئی، بہو ساس کی ٹکر میں کھڑی ہوئی. ارے یہ ٹکراؤ گھروں کا ختم کر کے باطل اور ایمان کا ٹکراؤ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ تربیت ہونا مکتبوں میں. عورتوں کا مکتب بولتے خالی بلائے، اردو پڑھائے، اردو لکھائے، بھجا دیے. نہیں، یہ سب سکھانا کہ کیا اخلاق ہے، کیا تربیت ہے، ساس کے اوپر کیا کیا حقوق ہے بہو کے، بہو کے اوپر کیا کیا حق ہے ساس کے، یا پھر بہو کے اوپر ساس کا کچھ حق ہے نہیں ہے، کرے تو ثواب ہے، کرنا نہیں کرنا یہ بتانا کون؟ علماء بتانا. کہاں بتانا؟ یہ جو ہے سو مکاتب میں ہوتا. اسی طریقے سے ایسے مکاتب کی ضرورت ہے جہاں دین کے بنیادی عقائد سکھائے جائے. عقیدے سکھانا ضروری ہے. الف با تا سا تو پڑھا رہے الحمدللہ، اس کے ساتھ ساتھ عقیدے سکھانا. اس لیے کہ کون سا بھی اسلام کا دشمن آ کے ہمارے بچوں کو با ہے نا، یہ با نہیں ہوتا بیٹے، تا ہے بول کے نہیں سکھا رہا. اس کو بھی معلوم یہ با تا نہیں بدلتے، با بھائی چھے، تا تائی چھے، سا سائی چھے، وہ بدلتا نہیں بدلتا، لیکن عقیدوں میں بگاڑ پیدا کر رہے. تو الف با تا سا اور اردو لکھانا پڑھانا دعائیں سکھانے کے ساتھ ساتھ عقیدوں پہ زیادہ سے زیادہ محنت ہونا. ایسا محنت ہونا کہ چھوٹا سا چھوٹا بچہ بھی اگر کسی دشمن کی زبان سے عقیدے کے بگاڑ کی بات سنے فوراً بول دینا ہمارے مدرسے میں سکھائی نا غلط بول رہے. یہ ایسی محنت کی ضرورت ہے میری بہنوں.